جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم کو پتا تھا میں اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا عام بندہ نہیں، اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کو جو خواب میں دکھایا جائے وہ سچا ہوتا ہے۔ بار بار جب یہی خواب دکھنے لگا، ابراہیم سمجھ گئے کہ اب تیرا ایک اور امتحان آ چکا ہے۔ اے ابراہیم، اب تجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا فرمان ملا ہے۔ ابراہیم مکہ آتے ہیں، فلسطین سے چل کر کے مکہ آتے ہیں۔ بیٹا 13-14 سال کا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، بیٹا اپنے باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو گیا ہے۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم اپنے بچے سے کہتے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم اپنے بچے سے رائے مانگ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا یہاں رائے نہیں مانگ رہے تھے، ابراہیم چاہتے پٹک کے ذبح کر دیتے، رائے نہیں مانگ رہے تھے، ابراہیم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے میرا بیٹا میرا کتنا فرما بردار ہے۔ ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ آج کا بیٹا ہوتا باپ کا مذاق اڑا دیتا، باپ کو برا بھلا کہہ دیتا کہ اے ابا جان، یہ کون سے انصاف کی بات ہے کہ آپ مجھے بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے اور آج اتنے سالوں کے بعد آئے ہو تو مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، مجھے کاٹنے کی بات کر رہے ہو، مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو۔ آج کا بیٹا ہوتا تو باپ پر 100 باتیں بول دیتا، 100 نشانے لگا دیتا، لیکن وہ اسماعیل تھا، وہ ہاجرہ کا بیٹا تھا، وہ ابراہیم کا بیٹا تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اے اسماعیل، یہ جذبہ تیرے اندر کہاں سے آیا؟ اتنے پیار سے تو اپنے باپ سے بات کر رہا ہے، باپ تیری گردن کاٹنے کی بات کر رہا ہے، باپ تجھے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اے اسماعیل تو اتنے احترام اور ادب سے اپنے باپ سے کہہ رہا ہے اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا اسماعیل صبر کر لے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اسماعیل کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ یہ ان کی ماں کی تعلیم کا نتیجہ تھا، یہ ان کی ماں کے مدرسے اور مکتب کا اثر تھا، ماں کی گود میں انہوں نے جو تعلیم حاصل کی تھی اس کا اثر تھا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ٹک ٹاک پہ ناچ گانا دیکھنے والی ماں کے ایسے بچے تو نہیں پیدا ہوں گے، موبائل پر دن رات سیریل دیکھنے والی ماں کے ایسے بچے تو نہیں ہوں گے، جو مائیں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو نبی کے واقعات سنائیں گی، جو ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، اس ماں کو ایسے بچے ملیں گے جو بچہ اسماعیل کی شکل میں ہاجرہ کو ملا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ ختنہ کرا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، گوشت کھانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے، جالی دار ٹوپی لگانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ فلما اسلما، اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانے والے کا نام مسلمان ہے، اللہ کا حکم آ جائے تو سرنڈر کر دینے والے کا نام مسلمان ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے جھک گئے، اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا یا کروٹ کے بل لٹایا، دونوں ترجمہ کیا گیا، دونوں مطلب بتایا گیا۔ فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ نے بیٹے کو لٹایا،
वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। हमने पुकारा, अभी इस्माइल के गले पर छुरी चलने ही वाली थी, हमने पुकारा ए इब्राहिम हमें तेरे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं है, हम तुझसे तेरा बेटा छीनना नहीं चाहते। ए इब्राहिम हम तेरे बुढ़ापे में तेरा ये सहारा लेना नहीं चाहते। ए इब्राहिम हम तो ये देखना चाहते थे कि तू अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरे भाई? 10,000 का 15,000 का बकरा और भेड़ा ला के ज़बह कर देना, ये कौन सी अल्लाह से मोहब्बत है? ये कोई कमाल की बात नहीं है मेरे साथियों। वो तो हम अपने ही फायदे के लिए कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी किया, पाया हमने खाया, कलेजी हमने खाई, गोश्त हमने खाया, खून नाली में बह गया, चमड़ा मदरसे में चला गया, और हम कहते साहब अल्लाह की राह में कुर्बानी की। नहीं, उंगली कटा के शहीदों में नाम न लिखवाओ मेरे साथी। मोहब्बत करो अल्लाह से जो इब्राहिम को थी। ओ मोहब्बत में पागल होने वाले नौजवानों, रात को 2-2 बजे मोबाइल पे लगा है, क्यों लगा है साहब? मोहब्बत है। लेट कर बात कर रहा है, खेतों में जाके बातें कर रहा है, साहब मोहब्बत है। अरे ये मोहब्बत नहीं, ढकोसलेबाजी है। ये दुनिया की मोहब्बत यूज एंड थ्रो। जो तेरे साथ मोहब्बत की बातें कर रही है, पता लगा सुबह को किसी और के साथ बातें कर रही है। कपड़ों की तरह बदलने वाली ये मोहब्बत नहीं है। अरे मोहब्बत तो वो होती है जिसमें इंसान अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, और ये मोहब्बत अल्लाह की होती है मेरे साथी, जो एक मोमिन को होती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इब्राहिम को अल्लाह से मोहब्बत है मेरे भाई, और जब अल्लाह से मोहब्बत हो तो अल्लाह सबसे महबूब चीज भी मांग ले तो दिल खोल के दे देता है इंसान, अगर अल्लाह से वाकई में मोहब्बत हो।